بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع تلاوت قرآن مجید کی فضیلت اور کچھ اہم سورہ کی فضیلت جو بیان کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید ایسی زندہ جاوید کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین اللہ کریم کی ذات نے لیا ہے۔ یہ کتاب مبین قیامت کے آنے والے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ بخاری، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی میں اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود رب العالمین کو تمام مخلوق پر۔ جامع ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں، اور جو شخص قرآن مجید کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ بخاری، مسلم، نسائی۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس حرف کے حوض ایک نیکی ہے، ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے، 30 نیکیاں۔ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں ہو تو پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عالم ہے۔ ابو داؤد اور احمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس سے شفاعت قبول فرما دیں گے جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہو۔ ترمذی اور احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ماہر ان ملائکہ میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جگرالو ہے کہ جس کا جگرہ تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اس کو اپنے پشے پچھ ڈال دیتا ہے اس کو یہ دوزخ میں گرا دیتا ہے۔ ابن جبان۔ وضاحت۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی شفاعت اللہ رب العزت سے کریں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور جنت کا وارث بنا دیں گے۔ اور اس کے برعکس جو شخص قرآن مجید کو نہ تو پڑھے اور نہ ہی اس کے حرام کو حرام جانے اور نہ ہی اس پہ عمل کرے تو اس کو دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ترمذی۔ اب ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک کی اہم سورہ کی فضیلت بیان کریں گے، اور اہم سورہ میں جو سورہ ہیں اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ نہایت جامعہ ہے۔ یہ سورہ ایک بہترین دعا بھی ہے، دنیا اور آخرت کی ہر بلائی اس میں ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے، اور کسی تکلیف یا بیماری میں اس کا دم کرنا بھی مسنون ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو ایک مفید دم قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ، اس سورہ کی خاص فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں یہ تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی اس میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ مسند کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں، اور اس کی ایک آیت الکرسی عرش کے نیچے سے لائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ملائی گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ سورہ کہف، اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم۔ جو سورہ کو تلاوت جمعہ والے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور اور روشنی رہے گی۔ اس کو پڑھنے سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعے کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینہ نازل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری۔ سورہ الف لام میم سجدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر کبھی بھی نہیں سویا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ سورۃ ملک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 30 آیتوں کی ایک سورت جو اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، وہ سورہ ملک ہے۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، مسند احمد۔ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا بشرطے وہ احکام فرائض اسلام کا پابند ہو۔ سورہ کافرون، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ کافرون اور سورہ اخلاص کو طواف کے بعد 2 رکعت نماز میں تلاوت فرمایا۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی سنتوں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت میں سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم۔ مسند احمد، نسائی، ترمذی۔ سورہ کافرون ایک دفعہ پڑھنے کا اجر 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص، ترمذی اور احمد کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں اس سورہ سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد 2/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی قل هو اللہ کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 2/3 قرآن کے مساوی ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنا 1 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتوں کی بہت بڑی فضیلت آتی ہے۔ تکلیف وغیرہ کے وقت پڑھ کر جسم پر پھونکنا بھی مسنون ہے اور جادو کے اثر سے بچانے کے لیے بھی پڑھنا درست ہے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر بیٹھتے دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکتے، پھر جسم کے جس حصے پر پھیر سکتے ہاتھ پھیرتے، سر، چہرے اور جسم کے سامنے حصے سے شروع فرماتے اور اس طرح 3 دفعہ کرتے۔ بخاری اور مسلم۔ نماز ظہر، عصر، عشاء کے بعد 1 دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جبکہ مغرب اور فجر کی نمازوں کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے۔ سید ترمذی۔ یہ تھی تلاوت قرآن اور کچھ اہم سورہ کی فضیلت جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔